بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ایک دن اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی اور صحابہ کرام سے مخاطب ہوئے، ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جس نے آج روزہ رکھا ہے؟ سب لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے کیونکہ ابھی ابھی سب فرض روزوں سے فارغ ہوئے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ کھڑا کیا، عرض کی یا رسول اللہ میں نے آج روزہ رکھا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کون ہے جس نے آج کسی مریض کی عیادت یعنی بیمار پرسی کی ہے؟ سب لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ حضرت ابوبکر صدیق عرض گزار ہوئے، حضور میں نے آج ایک مریض کی عیادت کی ہے۔ میں گھر سے نماز کے لیے آ رہا تھا، میرے چچا زاد بھائی حضرت طلحہ بیمار تھے، چونکہ ابھی نماز فجر میں وقت باقی تھا، لہٰذا میں نے بہتر سمجھا کہ ان کی عیادت کرتا چلوں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کون ہے جس نے آج کسی غریب اور مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ سب لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے کیونکہ ابھی تو نماز فجر پڑی تھی، اتنا جلد گھر میں بھلا کھانا بننا معمول تو نہ تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے ایک مسکین کو کھانا کھلایا ہے۔ ہم نے گھر میں سحری بنائی تھی، اسی دوران دروازے پر ایک سائل آیا تو ہم نے اسے بھی ساتھ بٹھا کر کھانا کھلایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نہایت ہی غمخوار تھے اور قلبی طور پر اس قدر رحم دل اور حساس تھے کہ کسی مسلمان کی بڑی سے بڑی مصیبت تو کجا چھوٹی سی تکلیف میں دیکھنا بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گوارا نہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے کئی ایسے مسلمان غلاموں کو اپنی ذاتی رقم ادا کر کے آزاد کرایا جو اپنے آقا کے ہاتھوں ظلم و ستم کا نشانہ بنتے تھے۔ اسی طرح بیمار اصحاب کی غمخواری کرتے ہوئے ان کی عیادت کرنا یعنی بیمار پرسی کرنا بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت میں شامل تھا۔ آپ کی حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی کے ساتھ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی عیادت کرنے اور اس دوران ہونے والے ایک علمی مکالمے پر مشتمل نفیس و لطیف اور نہایت ہی دلچسپ حکایت پیش خدمت ہے۔ چنانچہ ایک بار حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم بیمار ہو گئے۔ جب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو آپ نے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم دونوں سے ارشاد فرمایا حضرت علی بیمار ہو گئے ہیں، ہمیں ان کی عیادت کے لیے ضرور جانا چاہیے۔ یہ سن کر وہ بھی تیار ہو گئے، لہذا تینوں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے گھر پہنچے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے مرض میں کمی آ چکی تھی اور آپ کی طبیعت بھی کافی بہتر ہو چکی تھی، لہذا دروازہ کھولنے کے لیے آپ خود ہی دروازے پر آئے اور جب دروازے پر ان تینوں بزرگ ہستیوں کو دیکھا تو خوشی سے دل باغ باغ ہو گیا اور انہیں اندر بلا لیا۔ تینوں مہمانوں کو دیکھ کر آپ کا دریائے سخاوت جوش میں آیا اور ان مبارک مہمانوں کی ضیافت یعنی مہمان نوازی کے لیے انہیں اندر تشریف لے گئے اور تاکہ کچھ کھانے کے لیے لائیں، لیکن ان مدنی مہمانوں کی ضیافت کے لیے اس وقت گھر میں کچھ بھی نہ تھا، البتہ صرف ایک صاف اور شفاف برتن میں فقط ایک فرد کے لیے تھوڑا سا شہد موجود تھا اور اس میں بھی ایک کالا بال پڑا تھا۔ بہرحال آپ وہی لے کر ان تینوں مبارک مدنی مہمانوں کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور اس شہد والے برتن کو سامنے رکھ دیا۔ جس برتن میں شہد تھا وہ سفید رنگ کا تھا اور اس وقت بہت چمک رہا تھا۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس پرخلوص میزبانی کو دیکھ کر ان تینوں مہمانوں کے دل میں بھی خوشی و مسرت کی لہر دوڑ پڑی اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاروں دوستوں کی اس پیاری محفل کو مزید خوشگوار بنانے کے لیے ارشاد فرمایا کہ کچھ کہنے سے قبل کھانا لائق نہیں،
یعنی ہمارے سامنے ایک سفید چمکدار برتن میں تھوڑا سا شہد ہے اور اس میں بھی سیاہ بال ہے، لہذا کھانے سے قبل ان تینوں چیزوں یعنی اس برتن، شہد اور سیاہ بال کے بارے میں سب کچھ نہ کچھ گفتگو کریں گے۔ آپ کا یہ مدنی مشورہ سب کو بہت پسند آیا اور سب نے رضامندی کا اظہار کیا۔ البتہ یہ مطالبہ کیا کہ آپ چونکہ ہم میں سب سے زیادہ عزیز، مکرم اور ہمارے سردار ہیں، لہٰذا گفتگو کی ابتدا آپ ہی سے ہوگی۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اللہ کا دین اس برتن سے بھی زیادہ نورانی ہے اور اللہ کا ذکر اس شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے اور شریعت اس بال سے بھی زیادہ باریک ہے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں لب کشائی کی کہ جنت اس برتن سے زیادہ نورانی ہے اور اس کی نعمتیں یعنی جنت کی نعمتیں اس شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہیں اور پل صراط اس بال سے بھی زیادہ باریک ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں گویا ہوئے کہ قرآن پاک اس برتن سے زیادہ نورانی ہے اور اس کی تلاوت اس شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے اور اس کی تفسیر اس بال سے بھی زیادہ باریک ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے یوں فرمایا کہ میرے گھر میں تشریف لانے والے مہمان اس برتن سے بھی زیادہ شفاف و نورانی ہیں اور ان کا کلام اس شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے اور ان کا دل اس بال سے بھی زیادہ باریک یعنی نازک ہے۔ سبحان اللہ۔ سن سن کے صحابہ کی باتیں جب لوگ مسلمان ہوتے تھے، سن سن کے صحابہ کی باتیں جب لوگ مسلمان ہوتے تھے، اس وقت رسول اکرم کی گفتار کا عالم کیا ہوگا، اور جس وقت تھے خدمت میں ان کی ابو بکر و عمر عثمان علی، جس وقت تھے خدمت میں ان کی ابو بکر و عمر عثمان علی، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین جو دوستی اور محبت کا رشتہ قائم تھا، یقیناً وہ کسی غرض کے سبب نہیں تھا بلکہ صرف اور صرف للہیت والا رشتہ تھا۔ خود جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس عظیم رشتے کو نہایت ہی محبت سے بیان کیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے 3 چیزیں بے حد پسند ہیں: النظر الیک وانفاق مالی علیک والجلوس بین یدیک، یعنی نمبر 1 آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ پر انوار کا دیدار کرتے رہنا، نمبر 2 آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اپنا مال خرچ کرنا، اور نمبر 3 آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر رہنا۔ میرے تو آپ ہی سب کچھ ہیں رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے، اور تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں، یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی یہ تینوں خواہشیں حب رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے پوری فرما دیں۔ نمبر 1 آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفر و حضر میں رفاقت حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نصیب رہی، یہاں تک کہ غار ثور کی تنہائی میں آپ کے سوا کوئی اور زیارت سے مشرف ہونے والا نہ تھا۔ نمبر 2 اسی طرح مالی قربانی کی سعادت اس کثرت سے نصیب ہوئی کہ اپنا سارا مال اور سارا سامان سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر قربان کر دیا۔ اور نمبر 3 مزار پر انوار میں بھی اپنی دائمی رفاقت و قربت عنایت فرمائی۔